السلام علیکم ناظرین عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی کے بارے میں تو آپ نے ان کی بہادری کے بہت سے قصے سنے ہوں گے، مگر آج میں آپ کو اس شخصیت کے مزاج اور طرز زندگی کے بارے میں بتاؤں گا جس کی سلطنت تقریباً 650 برس تک قائم رہی۔ عثمان کا مزاج نہایت سادہ تھا۔ انہوں نے جب یونی شہر فتح کیا تو وہ اپنے لیے سادہ سا مکان منتخب کیا، حالانکہ یہ شہر یونانیوں کا بڑا مرکز تھا اور محلوں اور عالیشان مکانات کی کوئی کمی نہ تھی۔ عثمان خان کا دسترخوان بھی سادگی کی تصویر ہوتا تھا اور اس پر پرتکلف کھانے نظر نہیں آتے تھے۔ ان کے ہاں سونے اور چاندی کے برتنوں کا بھی کوئی رواج نہ تھا۔ عثمانی حکومت کے اس پہلے سربراہ کے انتقال کے بعد ان کے گھر سے جو مختصر سا اثاثہ برآمد ہوا وہ یہ تھا: ایک سوتی امامہ، لکڑی کے 2 چمچے، ایک نمکدان، ایک دیگچی، چند عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند بیل، چند بیڑے اور ایک تلوار۔ عثمان خان معمولی کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے۔ وہ بیڑوں کی گلابانی کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ عثمان خان بڑے باعمل انسان تھے، نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ رات کو بھی اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ بہت دلیر، باہمت، بے خوف اور مستقل مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت نرم خو، رحم دل اور فیاض بھی تھے۔ جب عثمان سیدھے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں تک پہنچ جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص غیر معمولی طور پر بہت بہادر ہوتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں سے بہت سخت برتاؤ کرتے تھے اور جب تک جنگ جاری رہتی پوری قوت سے دشمن پر حملے جاری رکھتے تھے، لیکن جب دشمن مفتوح ہو جاتا اور اس کی رعایا عثمانی حکومت کی رعایا بن جاتی تو وہ کسی شفیق باپ کی طرح مہربان ہو جاتے تھے۔ وہ خدا ترس اور شریعت کے پابند حکمران تھے۔ وہ جب بھی کسی نئے علاقے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتے اس علاقے کے باشندوں اور حکمرانوں کو دعوت دیتے کہ اسلام قبول کر لے یا محکوم بن کر جزیہ دیتے رہے۔ ان کا تحفظ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بالکل درست اسلامی طرز عمل تھا۔ عثمان خان جب بھی اپنی فوج کو کسی علاقے کی سمت پیش قدمی کا حکم دیتے تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دیتے کہ اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے حملوں کا بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا کا زیادہ سے زیادہ حصہ اسلام کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکے۔ یہ عثمان خان کی خوش خلقی اور اچھے سلوک ہی کا نتیجہ تھا کہ غیر مسلموں نے ان سے متاثر ہو کر بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لی۔ ان میں مشہور رومی سپہ سالار اور بیلجک کے فرمان روا میخائیل کوسیس بھی شامل ہے۔ ان کے قبول اسلام سے عثمانی مملکت کو بہت تقویت پہنچی۔ عثمان خان اناطولیہ کے پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے منگولوں کی بڑی فوج کو قتیسہ کے مقام پر زبردست شکست دی۔ اس جنگ میں منگولوں کی بڑی تعداد ماری گئی اور بے شمار کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان تمام قیدیوں سے بہت اچھا برتاؤ کیا گیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاری قیدی مسلمان ہو گئی۔ ان 9 مسلم منگولوں نے اسلام کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح عثمان خان نے اس قوم سے اشاعت اسلام کا کام لیا جو کچھ ہی عرصہ قبل عالم اسلام کے بڑے حصے کی بربادی کا باعث بنی تھی۔ وہ اناطولیہ کے پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے روم اور یونان کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی۔ عثمان خان کس قدر نیک نفس حکمران تھے۔ عثمان خان نے خود کو کبھی سلطان نہیں کہلوایا، وہ اپنے آپ کو امیر کہلوانا پسند کرتے تھے۔ عثمان خان کے بہترین انتظامی حکومت میں ان کے بہادر اور وفادار رفقائے کار غازی عبد الرحمن ایغود الب اکچاکوچا کونور الب کا بھی کردار ہے۔ عثمان خان نے اپنی 38 سالہ دور حکومت کا بڑا حصہ جنگوں میں گزارا۔ وہ عثمانی حکومت کے پہلے حکمران تھے، چنانچہ انہیں علمی خدمات انجام دینے اور تعمیرات کی جانب توجہ دینے کی زیادہ فرصت نہ مل سکی۔ ان کے مذہبی مشیروں میں ان کے خسر شیخ ادب علی، المولا طور، ابو القاسم القرہ حصاری، شیخ عارف باللہ، شیخ عاشق پاشا اور شیخ حسن شامل ہیں۔ المولا طور مذہبی امور کے قاضی القضاء تھے۔ شیخ عارف باللہ جنگوں میں عثمان خان کے ساتھ رہتے تھے۔ شیخ عاشق پاشا نے تصوف پر کئی کتابیں تحریر کی تھی۔ عثمان خان نے اس کے شہر میں ایک مسجد تعمیر کروائی تھی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان خان کے نام پر روئی زمین پر ایک وسیع اور عظیم مملکت قائم ہوئی۔ انہی کے نام پر ترکوں نے اپنے آپ کو عثمانی کہنا شروع کیا۔ عثمانی سلطنت 1288 سے 1924 تک یعنی تقریباً 650 برس تک قائم رہی۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی طویل مدت اقتدار شاید ہی کسی خاندان کو نصیب ہوئی ہو۔ پھر یہ کہ اس خاندان نے اسلامی مملکت کو جو استحکام عطا کیا، علم و فن اور تعمیرات کے جو روشن نمونے قائم کیے اور اسلام کی جس طور خدمت کی وہ کسی سے ڈگی چپی نہیں۔ عثمانیوں کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خلافت کو صدیوں تک برقرار رکھا۔ تمام عثمانی عثمان خان سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور ترکوں کی داستانوں میں ان کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ عثمان خان کی زبردست شخصیت کے سحر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ عثمان خان کے بعد جتنے عثمانی حکمران اور خلفاء تخت نشین ہوئے ان سب کی تخت نشینی کے وقت عثمان خان کی تلوار نئے حکمران یا خلیفہ کی کمر سے باندھی جاتی تھی۔ تلوار کمر سے باندھنے کی یہ تقریب مسجد جامعہ ابو ایوب انصاری میں منعقد ہوتی تھی اور اس موقع پر نئے خلیفہ کے لیے یہ دعا کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا فرمائے۔